بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور اس میں جو سبق چل رہا ہے وہ ہے امراء جان ادا۔ اس سبق کا یہ یہاں تک ہو چکا ہے یہ سبق، اور یہ آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان اقتباسات سے ہمیں امراء جان کے آغاز اور انجام دونوں سے متعلق چند ضروری خبریں مل جاتی ہیں۔ ان اقتباسات سے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس مضمون کو لکھنے والے خورشید الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان اقتباسات سے، اقتباسات کسے کہتے ہیں؟ اقتباس کی جمع ہے اقتباسات۔ اقتباسات کہتے ہیں کسی بھی کتاب کی کوئی تحریر کو ہو بہو اسی طریقے سے نقل کرنا کسی کتاب میں، تو اس کو اقتباسات کہتے ہیں۔ یعنی کسی کتاب کا کوئی حصہ کو اٹھا کر ہو بہو اسی طریقے سے، جس طریقے سے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہو بہو اسی طریقے سے اٹھا کر کسی جگہ نقل کرنا، اس کو اقتباس کہتے ہیں، اقتباسات کہتے ہیں۔ تو اس سے اوپر آپ دیکھے تھے کہ اس سے اوپر جو ہے اس امراء جان ادا کی جو ایک اقتباسات جو ہے، ایک اقتباس کو وہاں پر نقل کیا گیا تھا، یعنی ہو بہو اسی طریقے سے ادا کیا گیا تھا۔ تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں خورشید الاسلام صاحب کہ ان اقتباسات سے ہمیں امراء جان کے آغاز یعنی شروعات، اور انجام یعنی نتیجہ، ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ، یعنی اس کا انجام کیا ہوا۔ آغاز اور انجام یعنی اس کی زندگی میں کیا کیا حالات آئے، کیا اس کی کہانی ہے، کن مشکلات سے دوچار ہوئی، تو وہ اس کا انجام کیا ہوا، اس کے بارے میں امراء جان کے آغاز اور انجام دونوں سے متعلق چند ضروری، متعلق یعنی ان دونوں کے بارے میں، متعلق یعنی بارے میں، یعنی کس کے بارے میں؟ شروعات، اس کی زندگی کی جو اسٹوری ہے، کہانی ہے، اس کی شروعات کے بارے میں، اور اس کا انجام کے بارے میں، اس کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی کن حالات سے دوچار ہوئی، تو اس کے بارے میں۔ متعلق کے معنی بارے میں، چند یعنی کچھ ضروری خبریں مل جاتی ہیں، ضروری امپورٹنٹ خبریں مل جاتی ہیں۔ تو ان اقتباسات سے ہمیں امراء جان کے آغاز اور انجام دونوں سے متعلق چند ضروری خبریں مل جاتی ہیں۔ پیدائش کے بعد اور موت سے پہلے وہ کیا ہے؟ یہ خورشید الاسلام کہہ رہے ہیں کہ پیدائش کے بعد اور موت سے پہلے وہ کیا ہے، یعنی امراء جان جو ہے پیدائش کے بعد کس طریقے سے اس کی زندگی کا آغاز ہوا، اور موت سے پہلے تک اس کی پوری زندگی کی کہانی کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ پیدائش کے بعد اور موت سے پہلے وہ کیا ہے، کس ماحول میں اس نے اپنی آنکھیں کھولی، یعنی ان اقتباسات، کتاب کا جو وہ اقتباس نقل کیے ہیں، اس سے ان کی ساری زندگی کی پوری کہانی کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں خورشید الاسلام صاحب، اور اب کس منزل پر آن کر ٹھہر گئی ہے، اور اب کس منزل پر آن کر یعنی آ کر، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے آن کر، اور اب کس منزل پر آن کر ٹھہر گئی ہے، منزل یعنی کس مقام پر، اور اب کس منزل پر آن کر ٹھہر گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمیں خفیف سا اندازہ ان بھول بھلیوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمیں خفیف یعنی ہلکا سا اندازہ ان بھول بھلیوں کا، بھول بھلیا یہ لکھنؤ والا بھول بھلیا نہیں، بلکہ بھول بھلیا کہتے ہیں یعنی جو دل و دماغ کو گھما دے، کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا راستہ جو بالکل ٹیڑھا میڑھا ہو، جو دماغ میں گھسے نہیں، دل و دماغ کو بالکل حیران کر دے، پریشان کر دے، گھما دے،
تو بھول بھلیا ایسے کو بھول بھلیا کہتے ہیں۔ تو ان بھول بھلیوں کا بھی ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیں خفیف سا اندازہ ان بھول بھلیوں کا بھی ہو جاتا ہے جن سے امراء جان کو گزرنا پڑا ہوگا، جن سے امراء جان کو گزرنا پڑا ہوگا۔ یعنی وہ امراء جان کی جو پوری کہانی ہے، جو پورا جس طریقے سے اس کی کہانی کو بالکل الجھایا گیا ہے، کس طریقے سے اس کی پیدائش ہوئی، کس طریقے سے اس کا اغوا ہوا، اور کس طریقے سے اس کی زندگی ہوئی، تو پورا جو بھول بھلیا ہے اس کی پوری زندگی کی، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کس سے؟ اس سے پہلے جو اقتباس نقل کیے ہیں اس کتاب سے، امراء جان ادا سے، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں خورشید الاسلام صاحب، جن سے امراء جان کو گزرنا پڑا ہوگا، اور ان چھوٹی چھوٹی نرم گرم کہانیوں کا بھی جن کا تانا بانا ایک خوش مذاق طوائف کے گرد بنا جا سکتا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی نرم گرم کہانیوں کا، نرم گرم کہانیوں یعنی کہانیوں میں جو ہے وہ نمک مسالہ لگانا، اور اس کہانیوں کو دلچسپ بنانے کے لیے جھوٹی موٹی ادھر ادھر کی ساری باتیں اس میں گھسانا تاکہ کہانی ایک اچھی کہانی بن جائے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں۔ تو اسی بات کو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اور ان چھوٹی چھوٹی نرم گرم کہانیوں کا بھی جن کا تانا بانا یعنی ادھر ادھر جھوٹ سچ سب ملا کر جن کا تانا بانا ایک خوش مذاق یعنی خوش مزاج ہنسمکھ طوائف یعنی وہی رنڈی کے گرد بنا جا سکتا ہے، گرد یعنی قریب، بنا جا سکتا ہے یعنی جیسے کوئی چیز کو بنتے ہیں، سویٹر وغیرہ بنتے ہیں، جال بنتے ہیں، تو اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو اسی بات کو اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اور ان چھوٹی چھوٹی نرم گرم کہانیوں کا بھی جن کا تانا بانا ایک خوش مذاق طوائف کے گرد بنا جا سکتا ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کس سے؟ اس اقتباس سے جو اوپر نقل کیا گیا۔ کر گویا مرزا صاحب قصے کے ترتیبی منظر اور اس کی تمہید ہی میں ہمیں امراء جان ادا سے اس طرح متعارف کرا دیتے ہیں۔ گویا مرزا صاحب یعنی مرزا ہادی رسوا جس نے اس کہانی کو لکھا ہے، کر گویا مرزا صاحب قصے کے ترتیبی منظر یعنی قصے کو جس طریقے سے انہوں نے ترتیب دی ہے، قصے کی جس طریقے سے اس نے سیٹنگ کی ہے، ترتیبی یعنی سیٹنگز، منظر یعنی ویو، ترتیبی منظر یعنی سیٹنگز کا جو منظر تیار کیا ہے، سیٹنگ جو کی ہے قصے کے ترتیبی منظر اور اس کی تمہید یعنی شروعات، اور اس کی تمہید ہی میں ہمیں امراء جان ادا سے اس طرح متعارف کرا دیتے ہیں، متعارف یعنی جان پہچان کرا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی راز باقی نہیں رہتا، تو شروع ہی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ امراء جان کا پورا تعارف اس طریقے سے کرا دیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کی زندگی کے بارے میں پوشیدہ نہیں رہتی، ساری چیز کھل کر عیاں ہو جاتی ہے۔ کرے نہ ہمارے دل و دماغ میں تجسس کی کوئی اونچی لہر اٹھتی ہے، نہ ہمارے دل و دماغ میں تجسس یعنی تحقیق، تلاش کرنا، تجسس کی کوئی اونچی لہر اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، کچھ بھی پوشیدہ چھپا ہوا نہیں رہتا۔ کرنا ہمارے دل و دماغ میں تجسس کی کوئی اونچی لہر اٹھتی ہے، اور نہ ہمیں اس بات کی توقع ہوتی ہے، توقع یعنی امید، اور نہ ہمیں اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ آئندہ چل کر اس کی زندگی میں کچھ ایسے انکشافات آئیں گے کہ آئندہ یعنی آگے چل کر، آئندہ یعنی کل، کہ آئندہ چل کر اس کی زندگی میں کچھ ایسے انکشافات آئیں گے، انکشافات یعنی معلومات، کوئی راز کی بات، انکشافات یعنی کوئی راز کی بات، کوئی راز کھلے گا،
کوئی معلومات، تو انکشافات آئیں گے جو ہماری تسکین کا باعث، جو ہماری تسکین کا باعث، تسکین یعنی دل کو سکون پہنچانے کا باعث، باعث یعنی وجہ، تو تسکین مطلب دل کو سکون پہنچانا، جو ہماری تسکین کا باعث اور تحیر کا سامان ہوں گے، تحیر یعنی حیرت کا سامان ہوں گے، اور تحیر کا سامان ہوں گے۔ اوپر دیے ہوئے اقتباسات کی مدد سے ہم کتنی منزلیں طے کر جاتے ہیں، اوپر دیے ہوئے اقتباسات کی مدد سے ہم کتنی منزلیں طے کر جاتے ہیں، ہم کتنی منزلیں یعنی کتنا مقام طے کر جاتے ہیں، طے یعنی پار کر لیتے ہیں، ہم کتنی منزلیں طے کر جاتے ہیں۔ امراؤ جان ایک طوائف تھی، امراؤ جان ایک طوائف تھی، اب تائب ہو چکی ہے، اب تائب ہو چکی، تائب یعنی توبہ کر چکی ہے، طوائف تھی لیکن اب تائب ہو چکی ہے یعنی توبہ کر چکی ہے۔ شعر و سخن کا ذوق رکھتی ہے، شعر و سخن، شعر و سخن کا ذوق یعنی شوق، ذوق یعنی شوق، تو شعر و سخن کا ذوق رکھتی ہے یعنی شعر و شاعری کا شوق ہے اسے، تو شعر و سخن کا ذوق رکھتی ہے۔ ادب کے چند اصناف سے واقف ہے، ادب کے چند اصناف، اصناف یعنی صنف کی جمع اصناف قسم کو کہتے ہیں، تو ادب کے چند اصناف سے واقف ہے، واقف یعنی معلوم ہے اسے ادب کے بارے میں، ادب کسے کہتے ہیں، تو ادب سے مراد یہاں پر کیا ہے، ادب، یہ اصطلاحی معنی میں ادب مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی اردو ادب، اچھی اردو جانتی ہے۔ ادب کے چند اصناف سے واقف ہے، خود شاعر ہے، خود شاعر ہے۔ بچپن ایک شریف متوسط گھرانے میں گزرا، بچپن ایک شریف متوسط گھرانے میں گزرا، گھرانہ جو تھا شریف بھی تھا، متوسط تھا، متوسط یعنی درمیانہ، یعنی بہت غریب بھی نہیں تھا اور بہت امیر بھی نہیں تھا، درمیانہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن ایک شریف متوسط گھرانے میں گزرا، یہاں اس کا نام امراؤ جان نہیں کچھ اور ہوگا، یہاں اس کا نام امراؤ جان نہیں کچھ اور ہوگا، یعنی امراؤ جان یہ نام بعد میں رکھا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا نام الگ تھا، پہلے کچھ اور نام تھا۔ کہہ رہے دلاور خان کی اس کے باپ سے دشمنی تھی، دلاور خان جو اس کے گھر میں کے بغل میں رہتا تھا، کہہ رہے یہ شخص کا نام ہے، کہہ رہے دلاور خان کی اس کے باپ سے یعنی امراؤ جان کے باپ سے دشمنی تھی، اسی نے اس معصوم کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا، اسی نے اس معصوم کو، معصوم یعنی بے گناہ کو، گھر کی چار دیواری سے، گھر کی چار دیواری سے یعنی گھر سے، چار دیواری یعنی چاروں طرف سے دیوار ہو تو چار دیواری اسے کہتے ہیں، تو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے، جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس یعنی جنت خاموش ہے، تو مراد کیا ہے، یعنی جہاں پر ایسے گناہ کے کام ہوتے ہیں جو گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے، اور فردوس خاموش ہے یعنی جنت سے کوسوں دور رہنے والا کام ہے، یعنی ایسے گناہگار اللہ کی نافرمانی والے کام میں والی دنیا میں اس کو پھینک دیا کہ جہاں پر جو دوزخ والا کام ہوتا ہے، دوزخ میں جانے والا کام ہوتا ہے اور جنت سے کوسوں دور کر دینے والا کام ہوتا ہے۔ کہہ رہے اس خاکے پر ہماری آنکھیں جم نہیں جاتی، یہ خورشید الاسلام کہہ رہے ہیں کہ اس خاکے پر، خاکے یعنی اس صورتحال پر، اس پوری کہانی پر، کہہ رہے کہ اس خاکے پر ہماری آنکھیں جم نہیں جاتی اور ہم اس کی تہوں کو کھولنے، اور ہم اس کی تہوں کو، تہوں یعنی گہرائیوں کو، اس کے اندر کی باتوں کو، اور ہم اس کی تہوں کو کھولنے اور اس کے بھیدوں کو ٹٹولنے کے بجائے، بھیدوں یعنی راز، اور اس کے بھیدوں کو ٹٹولنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس خاکے پر ہماری آنکھیں جم نہیں جاتی اور ہم اس کی تہوں کو کھولنے اور اس کے بھیدوں کو ٹٹولنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
مگر اس سے پہلے کہ ہم نگاہ کے دامن کو دور تک پھیلائیں، مگر اس سے پہلے کہ ہم نگاہ کے دامن کو دور تک پھیلائیں، یعنی ہم تھوڑی اونچی، مطلب ہم تھوڑا اپنی سوچ کو اور آگے تک پھیلائیں اور دور تک سوچیں، مگر اس سے پہلے کہ ہم نگاہ کے دامن کو دور تک پھیلائیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام اور دیکھتے چلیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام اور دیکھتے چلیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں خورشید اسلام اس میں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس کہانی میں بہت لمبی چوڑی کہانی ہے، اور اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے نہ بڑھا کر امراؤ جان نے اور بھی بہت سارے اقتباسات اس میں، اور بھی بہت لمبی کہانی ہے، تو اور آگے طرف دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو انہی چیزوں پر جو ہے، انہی چیزوں میں ہم گم نہیں ہونا چاہتے ہیں، بلکہ اور بھی امراؤ ہادی رسوا نے اور آگے کیا لکھا ہے اس کی طرف ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اس کا حصہ بھی نقل کریں، بیان کریں، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم نگاہ کے دامن کو دور تک پھیلائیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام اور دیکھتے چلیں، یعنی دوسرا بھی حصہ دیکھیں۔ البتہ یعنی اس لیے، البتہ اس کے لیے جست لگانا ضروری ہے، اس کے لیے جست یعنی اچھل کود لگانا ضروری ہے، یعنی ایک ہی اقتباس پہ ہی نہیں رہنا ہے، بلکہ اور بہت سارے آگے بھی اس کہانی کے آگے کو بھی پڑھتے ہیں اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ تو اسی کو اچھل کود کہہ رہے ہیں، یعنی مطلب کچھ چھوڑ کے اب آگے کتاب کے آگے کے حصے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے جست لگانا ضروری ہے، یہ وہ جگہ ہے، کہہ رہے یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی 3/4 ہو چکی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی 3/4 ہو چکی ہے۔ کہہ رہے کہ ابھی جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں یہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر کہانی کا 3 حصہ ہو چکا ہے۔ امراؤ جان ادا کی جو کتاب ہے اس میں کہانی کا 3 حصہ ہو چکا ہے، وہاں سے باتیں ہم کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے جہاں کہانی 3/4 ہو چکی ہے، امراؤ فیض آباد میں ہے، صدیوں بعد زمانے نے ایک ایسی کروٹ لی ہے، صدیوں یعنی زمانے بعد، ایک لمبے زمانے کے بعد، صدیوں بعد زمانے نے ایک ایسی کروٹ لی ہے، یعنی ایک ایسا وقت آیا ہے، ایک ایسی کروٹ لی ہے کہ سخت و سست ہموار ہو گئے ہیں۔ سخت و سست یعنی اچھائی یا برائی سب برابر ہو گئے، ہموار یعنی برابر، کہ سخت و سست ہموار ہو گئے ہیں۔ غدر کی آگ دب چکی ہے، غدر یعنی دھوکہ کی آگ دب چکی ہے، یعنی اب کچھ زمانے کے بعد اب کیا ہے کہ حالات کچھ اچھے ہوئے ہیں اور جو ہے غدر دھوکہ دڑی کچھ کم ہوئی ہے۔ غدر کی آگ دب چکی ہے، مگر کہیں کہیں چنگاریاں اٹھتی دکھائی دیتی ہیں، یعنی ابھی بھی کہیں کہیں اس طرح کے دھوکہ دڑی اور غداری ابھی بھی باقی ہے کہیں کہیں۔ کر امراؤ جان زندگی کی گردان کیے جا رہی ہیں، امراؤ جان زندگی کی گردان کیے جا رہی ہیں، یعنی زندگی کی گنتی گننے جا رہی ہیں۔ امراؤ جان زندگی کی گردان کیے جا رہی ہیں، اپنے وطن میں ہیں مگر سب کے لیے بیگانہ ہے، بیگانہ یعنی اجنبی ہے، کوئی اسے پہچان نہیں رہا ہے، یعنی پھر کیا ہے کہ وہ تائب ہو جاتی ہے اور اپنے جو ہے اپنا گھر پہنچ جاتی ہے، لیکن سب کے لیے اجنبی ہے، بالکل اس کی زندگی الگ سی ہے۔ امراؤ جان زندگی کی گردان کیے جا رہی ہیں، اپنے وطن میں ہے مگر سب کے لیے بیگانہ ہے۔